بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بات کریں گے. علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کہ یہ ٹی او آرز جو ہیں حکومت کے منظور نہیں ہیں, تو آپ اپوزیشن کے ٹی او آرز مان لینا, عباسی صاحب چھوڑ دیں اب ایسی باتیں, کیوں آپ خام کے اندر لڑائی میں پڑے ہوئے, آپ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو فور سم آڈ ریزن, کیا ریزن ہے وہ ہمیں بھی بتا دیں. پارلیمان کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیں, ادھر بھی نہیں جانا, سپریم کورٹ بھی نہیں جانا, تو نیک نیتی تو شامل نہیں لگتی اس کے اندر, یا ثابت بھی نہیں ہوتی اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیصل صاحب, یہ بالکل اس میں نیک نیتی ہے. شروع دن سے جب سے یہ معاملہ ہوا تو اپوزیشن کسی ایک جگہ رک نہیں رہی, ان کی ڈیمانڈ ہر روز نئی آتی ہے. کاش ایک دن انہوں نے اگر اپنا مائنڈ اب بنا لیں اور کہہ دیں کہ یہ چیزیں کرنی ہیں. مثلا آج ان کی بالکل ایک نئی ڈیمانڈ آئی ہے, جو میں بھی اس پہ جاؤں گا جو آپ نے سوال کیا ہے. یہ جو معاملہ تھا جس پہ علی ظفر صاحب سے بھی آپ نے لیا ہے, انہوں نے اپنا ایک ویو دیا اور بڑے سویپنگ اسٹیٹمنٹ بھی شاید انہوں نے دی ہے کہ چیف جسٹس صاحب شاید نہ بنائیں. یہ ان کی شاید انفارمیشن ہوگی, آپ مجھے نہیں پتا اس کا کتنا حقیقت سے تعلق ہے, لیکن وہ ایک اس حصے کو ہم نے جان بوجھ کے نہیں چھیڑا تھا جس کو آپ نے چھیڑ. سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ صدر ہیں, تو وہ یقیناً جو بھی بات وہ کرتے ہوں گے وہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے خاص انفارمیشن بھی ہوگی اور ان کی اپنا ایک تجربہ بھی ہے, اس کی بیس بنا کر وہ کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ہم نے پہلی دفعہ جب اپوزیشن, ساری اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ تھی فیصل صاحب کے, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھیں اور ان سے ریکویسٹ کریں اور ان کو کہیں کہ وہ ایک کمیشن بنائیں اور وہ انکوائری کریں, اور یہ وہ ڈیمانڈ مانی گئی ہے. ان کی ڈیمانڈ کے اوپر لیٹر لکھا گیا اور انتظار ہے, اور مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا. نمبر 1. نمبر 2, ٹی او آرز کے بعد ہم نے اپنے بنائے. یہ چونکہ ہمارا حق تھا, حکومت نے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا حق تھا کہ وہ جب ریکویسٹ کر سکتے ہو ٹی او آرز بنا سکتے ہو, اور ساتھ ہی اپوزیشن کا بھی حق ہے, ان کی بھی انہوں نے اپنے ٹی او آرز بنائے. بائی پروفیشن آپ جو ہیں لائر ہیں, آپ بھی مشورہ دیتے اپنی پارٹی کو, نو بڈی کین بی اے جج ان ہز اون کاز, یہ بھی بتا دیتے. وزیر اعظم کے حوالے سے اگر الزامات لگ رہے ہیں تو آپ کی جماعت کو چاہیے تھا کہ کوئی راستہ پھر نکالے, اور وہ راستہ تھا کہ آپ مشترکہ طور پر بیٹھ کے ٹی او آرز طے کرتے. کاش اگر آپ کی بات یہ ٹھیک ہوتی کہ کوئی الزام وزیر اعظم پہ لگتے. الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان پہ کوئی الزام ہے نہیں ہے, کہیں ان کا نام نہیں ہے, اور اس کے باوجود بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان 2 دفعہ قوم کے سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ میرے, یا انہوں نے اپنے خاندان کی بھی ذمہ داری لے لی کہ اگر ہمارے اوپر 1 روپے کی کرپشن ثابت ہوئی تو میں گھر چلا جاؤں گا. ٹی او آرز کے اوپر ہماری بات ضرور ہوگی, اپوزیشن کے ساتھ ہے. آج مجھے بڑا یقین تھا کہ شاید سینٹ میں ٹی او آرز کے اوپر بات ہو, شاید وہ کہیں کہ جی آپ بھی اپنے ٹی او آرز لائیں, ہم بھی لائیں, یہاں کو کمیٹی بنائی جائے, ہم بات کریں. لیکن آج چونکہ ایک بہت نئی ڈیمانڈ آ گئی, اور آپ ذرا میری توجہ دیں, میں نئی ڈیمانڈ کا کہوں کہ آج انہوں نے یہ نہیں کہا, ایک لفظ ٹی او آرز کے اوپر نہیں آج کہا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ ٹی او آرز آپ کے ٹھیک تھے یا ہمارے ٹھیک ہے. آج کہا گیا کہ نہیں جی, نہ انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن ہونا چاہیے, نہیں کہ انہوں نے آج نئی ڈیمانڈ کی. پرائم منسٹر آف پاکستان خود آ کر خود یا تو اگر یہ ڈیمانڈ پارلیمان کو اعتماد میں لیں, اس میں غلط بات کیا ہے؟ پارلیمان کا نہیں, انہوں نے کہا کہ اپنا پنجاب سے جب سے وہ سیاست میں آئے 85 سے وہ کہہ رہے ہیں, یہ اتنا بڑا ریکارڈ ہے کہ پھر اس کے لیے تو کوئی کمیشن بننا ہی چاہیے. کوئی بنے گا کہ اس کے سامنے ساری چیزیں رکھیں, یا یہ کہہ دیں کہ جو پہلی ہماری دونوں ڈیمانڈ تھی وہ غلط تھی. ہمیں جو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ہم نے کہا تھا کہ لیٹر لکھیں, وہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اتنے دن ہم نے ٹی او آرز پر سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور بٹھایا ہے اور اپنی کانفرنس کی ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں. اب یہ تیسرا نہیں, میں کہتا ہوں کہ کسی ایک انٹرفیرنس نہیں ہے نا. اگر آپ کمیشن کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور پارلیمان کو اعتماد میں لیتے ہیں تو وہی نیک نیتی والی بات ہے. اس کے اندر اوور لیپنگ نہیں ہے, کہیں پہ کوئی پیرالل کوئی سسٹم نہیں مانگ رہی ہے اپوزیشن. دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ جب سے پاناما لیک کا مسئلہ آیا اس وقت جوائنٹ سیشن جاری تھا. آپ ذرا اس پہ غور کریے گا, جوائنٹ سیشن جاری تھا, پھر فوراً نیشنل اسمبلی کا بھی اور سینٹ پہ بھی. ایک مشاہد حسین سید صاحب کی ایک جرمن موشن ہے جو سینٹ میں صرف کہوں گا, اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. جوائنٹ سیشن میں ڈسکشن ہوئی ہے, نیشنل اسمبلی میں ڈسکشن ہوئی ہے دونوں طرف سے, اور ایک چیز پہ سارے لوگ ایگری ہو گئے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھا جائے, اور اس کے نیچے جو کمیشن بنے گا ہم صرف اس کمیشن کی فائنڈنگ مانیں گے, اپوزیشن کی ساری غلطی بات نہیں مانیں گی. غلطی نہیں ہے, میں کہتا ہوں نہیں غلطی ہوئی نا, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی نئی ڈیمانڈ آ گئی, ہر روز نئی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپولوجائز کریں کہ جی مانے غلطی ہے. میں نے اپولوجائز کرنے کا غلطی مانے, میں نے یہ بھی نہیں کہا, کیا لفظ استعمال کیا, میں نے کہا کہ یہ رائٹ ہے ان کا. میں نے کہا کہ یہ کاش اب کسی ایک چیز کو مان لے کہ وہ پہلی ڈیمانڈ ٹھیک تھی, دوسری ٹھیک ہے, آج والی ٹھیک ہے. غلطی آپ مان لینا روبینہ خالد صاحبہ, تو پارلیمان کو نہیں بلانا چاہیے وزیر اعظم کو کہ کہیں کہ آپ اپنے احساسوں کی میں نے ایسا نہیں کہا, کیوں نہ بلائے پارلیمان کا ایسا ہے. بات یہ ہے کہ آج کی ڈیمانڈ نہیں تھی, یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور ہمارے ایوان سے الیکٹ ہو کے گئے ہیں. ہی از اے ممبر آف دا پارلیمنٹ اور یہی ان کی اسٹرینتھ ہے.
ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان کو ہم پہلے دن سے ہی کہے جا رہے ہیں, اور آپ اگر اعتزاز صاحب کی اور خورشید شاہ صاحب کی سپیچز سنیں تو اس میں یہ ڈیمانڈ انہوں نے پہلے دن سے کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو آنا چاہیے, بجائے کہ آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے قوم کو خطاب کر رہے ہیں. وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن جو آپ کا اسٹرینتھ ہے, جو آپ کا پاور کا جہاں سے آپ جو ہے وزیر اعظم بنتے ہیں, اگر آپ وہیں آ کر جو ہے کلیریفیکیشنز نہیں کرتے, میرے خیال میں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. فیصل, پچھلے پروگرام میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ آپ کے جتنے بھی سورس آف انکم ہوتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, آپ کے جائیداد وغیرہ ہوتی ہے, آپ کے اوپر روزے روشن کی طرح وہ آیا ہوتا ہے بالکل سب کچھ کہ یہ آپ نے کہاں سے کمایا اور کیسے بنایا, اور روزے قیامت بھی اس کا حساب دینا ہوتا ہے, کیسے کمایا. چلیں وہ تو قیامت تو جب آئے گی, لیکن اس ڈیلی جو ہماری زندگی ہے, جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, تو ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی چیز آپ کے پاس ہے, چاہے وہ چھوٹی بھی ہے یا بڑی ہے یا قیمتی ہے یا قیمتی نہیں ہے, وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے تھے اور آپ نے کہاں سے خریدی. یہ سمپل سی ایکسرسائز ہے, اس کو پتہ نہیں کیوں اتنا کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. اور قوم کا اور ملک کا کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے مس لیڈ کیا ہے تحریک انصاف کو انٹو میکنگ سچ ڈیفیکلٹ ٹی او آر, اتنے مشکل ٹی او آرز بنا دیے کہ جو حکومت کے گلے سے اندر نہیں حالت میں پھنس گئے ہیں. دیکھیے تحریک انصاف بھی کوئی ایسے چھوٹے بچوں پہ مشتمل نہیں ہے کہ ان کو ہم نے جو ہے بھلا پھسلا کے تو اپنی مرضی کی جو ٹی او آرز بنا کے, جب وہ دھرنا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چھوٹے بچوں کی طرح کا ان کا ایٹیچیوڈ ہے. دیکھیں وہ چھوٹے بچے اور کمکلی میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ جو تھا دیٹ واز ڈیفرنٹ, وہ انتشار کی طرف جب سیاست جاتی ہے تب پاکستان پیپلز پارٹی معصوم نہیں ہے. نہیں, معصوم اگر ہوتے تو چلے, اب یہ ایک لمبی کنٹروورسی ہے, لیکن فیصل بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, پاکستان کے اور بھی بہت بڑے مسئلے ہیں. پاکستان اس وقت ایک ضرب عضب کی جنگ بھی لڑ رہا ہے. پاکستان جو ہے اس وقت آپ دیکھیں, انفارچونیٹلی ابھی میں آ رہی ہوں, فاٹا کے اساتذہ جو ہیں وہ ماں باپ کے بعد اگر ہمیں اپنا دین, اپنا مذہب, اپنی سوسائٹی سکھاتی ہے, احترام کے لیے جو قابل ہوتے ہیں وہ آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں. اگر آپ کی قوم کے معمار اس وقت سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, رات کا آج ان کو 20 دن ہو گئے ہیں اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہوئے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سنوائی والا نہیں ہے, تو یہ اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی آپ کے ملک میں انریسٹ بڑھے گا. آپ ایک طرف ضرب عضب کی جنگ لڑ رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے جو ان کے ڈیمانڈز ہیں, جائز مطالبات ہیں, وہ اپوزیشن کی نہیں, میں تو آپ کو فاٹا کے اساتذہ کی بات کر رہی ہوں نا فیصل. تو ایک مسئلہ تو ریزالو کریں نا, بات this is a national issue. ایک ایشو مطلب دیکھیں, because آپ کی, کیونکہ آپ کے ملک کے اندر سسٹم جو ہے وہ اچھا میری آپ مجھے بات کرنے دیں گے. ملٹی ٹاسکنگ کس کو کہتے ہیں؟ گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ ایک ٹائم میں وہ ایک جو ہے چیز لے کے بیٹھ جائے گی تو باقی کام سارے رک جائیں گے. ابھی تو کیمپین شروع کر دی ہے, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, یہ تو شو آف سٹرینتھ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہونے والا ہے. شو آف سٹرینتھ کریں یا جو بھی کریں, یہ طریقہ کار جو ہیں, یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے جو طریقہ کار ہیں, یہ نہیں چلے گا. آپ سمپل, اگر آپ, ہم تو ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ یو آر assumed to be innocent, آپ آ کے اس کو ایکسپلین کریں. اگر ایکسپلین کرنے میں ناکام ہوں گے تب ہم کہیں گے کہ جی یہ جو ہے ٹھیک نہیں تھا. اب تو ہم یہ مانتے ہیں کہ بیسیکلی جو الزام ہیں وہ الزامات ثابت تو نہیں ہوئے نا, تو ثابت اگر نہیں ہوئے تو اس کو کلیئر کرنا کس کا. اگر آپ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں تو کیا میں آپ کو جواب نہیں دوں گی کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, اس طرح نہیں, اس طرح ہے. سمپل سی بات ہے, اس کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے, اس کی وجہ سے ملک کے مسائل بڑھ رہے ہیں. اس وقت دیکھیں آپ کی ہر طرح سے جو ہے نا ایک انتشار ہے آپ کے ملک کے اندر, آپ کے آنر کلنگز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ اپنے بعد کے واقعات دیکھیں, آپ اور اس طرح کے واقعات دیکھیں. بالکل ہم نے آنکھیں بند کر کے, ہم صرف جو ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں وہ جو ہے بس صرف ایک مسئلہ لے کے بیٹھے ہیں کہ پاناما لیکس ہیں, حکومت کہتی ہے, وہ کہتے نہیں ہے, اور باقی جو ہے پاکستان کے اندر وہ جو مسائل کا جو ایک پورا وہ پنڈورا باکس ہے, اس کی طرف جو ہے کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے, کسی کا کوئی خیال نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ پاکستان کے لیے کم از کم, میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ وزیر اعظم کو جلد سے جلد ریزالو کرنا چاہیے, ان کو ایکسیڈ کرنا چاہیے. جو اپوزیشن بات کر رہی ہے اس کے اوپر وہ کلیریفیکیشن دیں, وہ اپنے اثاثوں کی تفصیل بھی دیں, وہ اپنے ٹیکس کے گوشوارے بھی دیں. اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا بظاہر طور پر. آپ کو یا کسی اور شخص کو جس نے ایمانداری سے پیسہ کمایا ہو, اس کو کہے کہ آپ تفصیل دیں, تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے تفصیل دینے کے اندر؟ بیرسٹر صاحب, یہ جو بات کر رہی ہیں سینیٹر صاحبہ کہ آپ یہ ڈیڈ لاک جو ہے کریٹ ہو گیا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, there seems to be no way out of it ابھی تک, اور جو بعد ملکی مسائل جو ہیں وہ جوں کے توں اپنی جگہ موجود ہیں. بیٹ کراچی,
ابھی فاٹا کے اساتذہ کی بات کر رہی تھی, لوگوں کے جتنے مسائل ہیں, کسانوں کے مسئلے آپ دیکھ لیں, وہ تمام کے کاڑا تمام کے موجود جو ہیں. لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ الگ کر رہے ہیں, کسی کو ہوش ہی نہیں. What do you think? What is the way out? کیا کرنا چاہیے؟ اسی مسئلہ یہ ہے کہ اس ایشو سے جو پاناما لیکس کا یہ مسئلہ سامنے آیا تو اس کے دو ڈائمینشن سامنے آئے. ایک اس کا پولیٹیکل اینگل ہے, اس کا لیگل اینگل. ٹھیک. جو پولیٹیکل اینگل ہے وہ اپوزیشن کو بھی موقع ملا حکومت پہ جھپٹا مارنے کا, یک دم انہوں نے چڑھائی کر دی. جب آپ فوری طور پر بغیر پریپریشن کی چڑھائی کرتے ہیں تو آپ سے بعض اوقات بھول چوک بھی ہو جاتی ہے, جس کو بعد میں آپ کو کور کرنا پڑتا ہے. اپوزیشن نے آتے ساتھ ہی اتنی زیادہ اس چیز کو ہائپ دی اور اس کو ایک مطلب ڈو اور ڈائی والا مسئلہ بنا کر میرے خیال میں اس ایشو کو اتنا پولیٹیکلی اسکینڈلائز کر دیا اور میڈیا میں بھی اس کو اتنا زیادہ ہائپ مل گئی کہ وہ ایک پولیٹیکل ایشو جو تھا اس کو اسکینڈلائز کر دیا گیا. میں اس پہ آتا ہوں کہ کیوں اسکینڈلائز ہوا. دیکھیں ایشو اس وقت یہ ہوا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے, یہ ہے وہ ہے. اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں, استعفے کی بات کرتے ہیں, جب آپ کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں تو پھر آپ لیگل پیراڈائم کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں. اب لیگل پیراڈائم کیا ہے؟ لیگل پیراڈائم پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سا لیگل وہ ہے فریم ورک ہے کہ جس کے تحت آپ اس ایشو کو اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان میں ایسا کوئی ایشو موجود, لا موجود نہیں ہے, کوئی ایسا لیگل فریم ورک نہیں ہے, انسٹرومنٹ یا قانون موجود نہیں ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ آف شور کمپنیز کے اکاؤنٹ کھولنے والے جو ملک سے باہر کسی شخص کو آپ جو ہے وہ پروزیکیوٹ کر سکیں یا اس کو آپ ایٹ لیسٹ ایون ایلیج بھی کر سکیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے. نمبر 1, اگر آپ انٹرنیشنل لا میں جاتے ہیں تو انٹرنیشنل لا کے اپنے پھر سیٹ سٹینڈرڈز ہیں, ان کو آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. وہ اس بات سے نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نوٹس لے لیا یا کمیشن بن گیا, اب جو ہے پاناما سے ایویڈنس آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل اسکیل فورم پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ ہائی کنٹریکٹنگ پارٹیز جو اسٹیٹس ہوتے ہیں ان کے ایک کنونشنل فریم ورک کے تحت آپ آپریٹ کر سکتے ہیں, اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے. اچھا وہ بھی آپ کا ایک کمزور پہلو ہے کیونکہ اس ایشو میں یہاں تک تو بات کو آپ ٹچ ہی نہیں کر سکتے کہ کسی نے آف شور کمپنی بنائی ہے تو بنائیے, لیگل ہے وہ, وہاں بھی لیگل ہے, انٹرنیشنل لا بھی اس کو اور may not be legal. نہیں, لیگل کمپنی بنانا لیگل ہے, اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. اس میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس کی اوریجن کو آپ کویسچن کر سکتے ہیں کہ یہ کرپٹ پیسہ ہے. اب کرپٹ پیسہ اگر آپ ایلیج کرتے ہیں تو پہلے آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ یہ کرپشن کیسے ہوئی, کن حالات میں ہوئی, کیا ایویڈنس ہے, وہ پیسہ وہاں تک کیسے پہنچا. یہ پورا ٹریل جب آپ کریں گے that becomes an impossibility, a logical impossibility in the eyes of law. You cannot prove it because you don't have the requisite procedural جو فریم ورک ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں. لیکن یہ آپ اپنی بات پلیز کمپلیٹ کیجئے گا, لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ جنرلی پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے بھی, بزنس مین کے حوالے سے بھی کارٹل جہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور ٹیکس نہیں دیے جاتے ہیں, پیسہ کمایا جاتا ہے اور وہاں پہ حکومت کہتی ہے کہ جی ٹیکس دے دیں, آپ ٹیکس دے دیں, اور جو حکومت کا سربراہ ہے ان کی کمپنی, ان کے بچوں کی کمپنیاں ایسے جگہوں پہ نکلیں جہاں پہ جو ٹیکس ہیونز کہلاتی ہوں, جہاں پہ ٹیکسیشن کے حوالے سے ریلیکسیشنز موجود ہوں, بے شک بائی دا لا موجود ہوں. کیا ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ؟ فیصل اس کی مثال ایسی ہے نا, دیکھیں کہ پاکستان میں یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی ایک مورل اور پولیٹیکل پریشر کے لیے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس ایشو کو, بٹ لیگل آپ کے پاس کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ قانون سازی کریں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مورل ویلیو سوسائٹی میں پولیٹیکل فورم پہ کتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں, کتنے آپ ان چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں میرے خیال میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا, اس لیے کہ آپ یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے جس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہم تو تھک گئے ہیں اس ایشو کو لے کر بات کر کے, کہ انہی کا کام ہے سیاسی پارٹیوں کا اس کو ریز کریں. ایگزیکٹلی, لیکن اکراس دا بورڈ پھر آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا ہے نا. جیسے انہوں نے علی ظفر نے بات کی کہ اپوزیشن کی جو ٹی او آرز ہیں وہ پی ایم اسپیسیفک ہیں. یہی پرابلم آ جاتا ہے نا کہ آپ نے ایشو کو اتنا پولیٹیکلی اسکینڈلائز کر دیا کہ اب وہ جو پرائم منسٹر صاحب اگر اس میں سے نکلنا چاہیں تو ان کو آپ خود موقع دے رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, پرائم منسٹر صاحب, میری ذاتی رائے میں اگر پرائم منسٹر کو میں ایڈوائز کر رہا ہوتا بفرض محال, تو میں انہیں کہتا آپ پارلیمنٹ میں آئیں, ایک دھواں دار سی تقریر کریں, کہیں کہ یہ میں آ گیا ہوں, میں نے آپ کے سوالوں آپ کی ڈیمانڈ پہ میں نے اپنے وہ پیش کر دیے, یہ میرا فورم ہے. ہاں اب میں کمیشن کے سامنے جاؤں گا جہاں پہ میں نے لیگل آرگومنٹ اور ایویڈنس دینا ہے, وہ میں نے کمیشن کے سامنے دینا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کوئی انکویزیٹوریل باڈی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن پرائم منسٹر صاحب کو جو بھی مشورہ دے رہا ہے میرے خیال میں ان کو خراب ہی کر رہا ہے. یہ جو پہلا مشورہ تھا کہ آپ جا کے قوم سے تقریر کر دیں, خطاب کر دیں, وہ بھی میرے خیال میں ان کے اگینسٹ ہی کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ میں دیکھیں
ڈیوڈ کیا نام ہے اس کا، کیمرون بھی گیا نا، کیمرون بھی گیا، لیکن وہ کئی دنوں کے بعد گیا، تیاری کر کے گیا، اور چلیے اس کا ایشو بھی اس نیچر کا نہیں تھا، بٹ ہی وینٹ دیئر اینڈ ہی کنفرنٹڈ ہز پارلیمنٹ. آپ کیوں نہیں لیکن جاتے؟ سملیرٹیز ڈرا کی جا سکتی ہیں، ان کے والد صاحب کی کمپنی تھی، یہاں پہ بچوں کی کمپنی ہے. دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ چیزیں ان کی ڈکلیئرڈ تھیں، ان کی نہیں ہیں، انہوں نے شاید ٹیکس میں نہیں ڈکلیئر کی بچوں، لیکن بچوں کی کمپنی لیگلی از ناٹ obliged. اچھا پھر جیسے روبینہ نے بات وہ کی، ٹیکس میں ان کے کاغذات میں ڈکلیئر کرنا وہ رسپانسبلٹی یا ویسے نہیں ہے، obligation نہیں ہے قانون کے تحت. ڈیپینڈنٹ بچوں اگر انڈیپینڈنٹ ہوں. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو روبینہ نے ایک بات کی کہ کیوں ان کو اپنے ایسٹس کی وضاحت جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں کرنی چاہیے، میرا بھی یہی خیال ہے آنا چاہیے، اور ان کو صرف ایک جواب دینا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے گوشوارے اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے الیکشن میں نامینیشن فارم بھرتے وقت اپنی ڈیٹیلز دی ہیں، وہی ڈیٹیلز ہیں، ایف بی آر کی ریکارڈ پہ بھی وہی ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے میرے کسی اور پراپرٹی کا تو آپ ثابت کر دیں، میرے پاس تو اگر یہ حقیقتاً اتنا ہی آسان ہے یہ تمام کام، تو پھر وزیر اعظم صاحب کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں اپوزیشن کیوں گھبرا بائیکاٹ نہیں کر رہے، رہی ہے؟ سر کو جو مشورہ دینے والے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. پولیٹیسائز ہو گیا یہ مسئلہ. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ایک مسئلہ جس کو آپ کو ڈیل کر سکتے تھے آپ نے اس کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے. اپوزیشن نے بھی کیا ہے، گورنمنٹ میں، کیونکہ مسئلہ کیا ہے، اس ایشو کو ہم نے پولیٹکس کی بنیاد بنا دیا. اس وقت جیسے یہ روبینہ بات کری تھی، سارے ملک کے توجہ مسائل سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے. ہم نے ایک پاناما لیکس کو پاکستان کے مستقبل کا دارومدار اسی پہ ہی کر دی ہے کہ اب اگر یہ پاناما لیکس کسی منطقی انجام تک پہنچے تو پاکستان ترقی کرے گا، ورنہ پاکستان خدا نہ خواستہ. دیکھیے نا، اگر آپ ٹاک شوز کے اندر ہم مختلف مہمانوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 1985 سے لے کر 2016 تک جتنی ترقی شریف خاندان نے کی ہے، اگر ہمارے ملک نے اتنی ترقی کر لی ہوتی تو یہ جو قرضے ورزے ہمارے سر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں یہ بھی نہ ہوتے، اور ملک جو ہے کسی طرف جا رہا ہوتا. لیکن ملک کی کوئی صرف ڈٹرمن نہیں ہے ابھی. یس، تو یہ خرابیاں تو ہیں، یہ خرابیاں تو somebody has to take stock of نیب کا قانون موجود ہے اور ایف بی آر کے قوانین موجود ہیں، وہ ادارے جن کو کرنا چاہیے وہ تو کام نہیں کر رہے ہیں. آخری جملہ میں اپنے اس میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہے نا اس مسئلے کا، تو وہ حل آپ نے اپنی نیشنل لیجسلیشن اور نیشنل لیگل سسٹم کے اندر ڈھونڈنا ہے. آپ باہر نہ جائیں، آپ فورینزک ٹیمز کو نہ وہ کریں، کیونکہ باہر سے آپ کو ایویڈنس ملنا نہیں ہے. دیکھیں ایک لیگل پرنسپل ہے کہ اگر میری لا فرم ہے اور میری لا فرم سے روبینہ جو ہے انلیگل طریقے سے کوئی ڈاکومنٹ چرا کر میڈیا پہ دے دے، اس کی کوئی ایڈمیسیبلٹی نہیں ہے، اس کی لیگل ویلیو نہیں ہے، بیکاز دیٹ ڈاکومنٹ از لیگلی پریویلیجڈ ان مائی پوزیشن. اور اگر اس کو غلط طریقے سے نکال دیا جاتا ہے، وہ لیگلی ایڈمیسیبل کسی فورم پہ نہیں ہے. تو پاناما لیکس کے ڈاکومنٹس کی تو لیگل ویلیو کوئی نہیں ہے، نہیں تو کیونکہ یہ تو چوری ہوئے. دیکھیں نا موزیک فونسیکا جو فرم ہے وہاں پہ انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، پہلی دفعہ نہیں یہ لیکس آنے کے بعد، اس سے پہلے بھی ان کے خلاف انویسٹیگیشنز ہوتی رہی، ان کے امپلائیز کو حراست میں لیا گیا ہے، سب کچھ ہوا ہے. لیکن یہ جو ڈاکومنٹ جس فارم میں چوری کیے گئے ہیں، لوگوں کے نام آئے ہیں، ان کے بیس پر آپ کو لیگل ایکشن لا نہیں سکتے. انٹرنیشنل لا تو آپ کو کبھی اجازت نہیں دیتا. باقی رہ گیا پاکستان کا قانون. پاکستان کے قانون میں نیب ہے، سب کچھ ہے، آپ انویسٹیگیٹ کریں میاں صاحب کے ایسٹس کو، آپ کریں. دیکھیں ایویڈنس آپ کو، لیکن ایویڈنس باہر موجود ہے، یہاں پہ موجود نہیں ہے. جو منی ٹریل ہے وہ بھی باہر سے ہی ڈٹرمن ہوگی پاکستان سے ونس کہ کس طرح گیا. اونلی ان دس کیس. بٹ یو سی دین نہیں نا، ایک پوائنٹ ہے. دیکھیں میں مسلم لیگ نون کی وکالت نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں. I understand آپ لیگل سائیڈ کے اوپر بول رہے ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے تو اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے، ساتھ رہیے گا. آپس میں ضابطہ کار پر پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے بن نہیں رہی ہے، ایسے وقت میں ہماری سینٹ نے ایک ریزولوشن جو ہے متفقہ طور پر پاس کر دی ہے. سینیٹر صاحب آپ کی ریزولوشن تھی جس کے اوپر ایک بھی بندے نے نہ نہیں کی اور تمام لوگوں نے اس کو انڈورس کیا. تو روبینہ خالد صاحبہ تو کہہ رہی کام نہیں ہو رہا. کو آپ کے پاس کوئی ہے ایسی چھڑی جو آپ نے گھمائی ہے پارلیمنٹ سینٹ کے اندر جو آپ کی ریزولوشن جو ہے متفقہ طور پر پاس ہو گئی؟ دیکھیں وہ یہ سارے لوگ ان کی بہت مہربانی ہے، اور وہ ریزولوشن کامن لوگوں سے ریلیٹ کرتی تھی، وہ کسی میری ذات سے، مسلم لیگ نون سے، کسی سے نہیں ریلیٹ کرتی تھی. یہ جو ہمارا گلیات کا علاقہ ہے، سرکل لورا ہے، سرکل باغان ہے، اور سرکل لور گلیات اور اپر گلیات ہے، اور سرکل بکوٹ ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں شدید سردی ہوتی ہے. یہ سارے جو پاکستان کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے جو گلیات ہے، وہاں کے لوگوں کی جو چھوٹے چھوٹے جن کے بچے ہیں، جن کے پاس آپ سردیوں میں جائیں -20 تک وہاں ٹمپریچر جاتا ہے، اور ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے اپنے گھروں کو گرم رکھنے کا. تو ہم نے کہا کہ سارے پاکستان میں اگر آپ گیس سہولت موجود ہے تو یہ اسلام آباد کے ساتھ وہ علاقے ہیں جہاں گرمیاں گیس مانگ رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں گیس نہیں ہے. میں اس پہ
جہاں گرمیاں میں بھی لوگ جاتے ہیں، جہاں سردیوں میں بھی لوگ جاتے ہیں، جو برف بھی انجوائے کرتے ہیں، ساری دنیا کا ایک دفعہ جو پاکستان میں آدمی آتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں ایک دفعہ گلیات میں جاؤں. تو ہم نے کہا کہ یہ سہولت جو ہے وہ ایکسٹینڈ کریں. اس میں آج چیئرمین سینٹ صاحب کا، منسٹر جو پیٹرولیم ان کا، تمام پارلیمان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ جائز مسئلہ کامن مین کا سمجھا. یہ مسلم لیگ کا مسئلہ نہیں تھا، میری ذات کا نہیں تھا. اور ہم جب کامن مذہبی جس طرح ربینہ خالد صاحب آپ بھی اپوزیشن کی ڈیمانڈ کامن مین کی ڈیمانڈ سمجھے نا. ابھی جو لیکچرر کی انہوں نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے ان کے ساتھ اس معاملے پہ تھے اور منسٹر صاحب نے بھی بات سنی ہے. تو وہ معاملہ میری ذات کا نہیں تھا. آج یہ معاملہ انہوں نے یونانیمس ریزولوشن پاس کر کے ایک میسج دیا ہے کہ پاکستان کے غریبوں کے لیے ہم سارے ساتھ. اس کا مطلب ہے اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہو نیک نیتی سے تو وہ ہو سکتا ہے سینیٹر صاحب. کیوں نہیں؟ یہ روز اس طرح ریزولوشن آتی ہے، ان کی بھی ریزولوشنیں آتی ہیں. ہم ایک دوسرے کو یہ نہیں ہے کہ وہاں ہم ہر چیز، وہ دیکھیں جو چیز جائز ہوتی ہے، جو چیز ٹھیک ہوتی ہے، ہم سارے مل کر وہاں کام کرتے ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں اپوزیشن کی ڈیمانڈ ناجائز ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. کون سی ڈیمانڈ؟ کہ پارلیمان کے اندر آ کے آپ اپنے اثاثوں کی تفصیل دے دیں. جو صاحب صاحب نے بات کی ہے میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان الیکشن لڑ کے آئے. جو آدمی الیکشن لڑتا ہے پاکستان کے اندر وہ اپنے سارے اثاثے ڈکلیئر کرتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اور پھر ہر سال ہم سارے ریٹرن دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اثاثے ہیں. ہم سارے جتنے بھی پارلیمان ہیں، کوئی چیز ان کی ایسی نہیں ہے جو مخفی ہے، جو پوشیدہ ہے، جو اب تو مخفی ہے. الیکشن کمیشن نے ہٹا لی ہے وہاں سے. نہیں واپس آ گئے. واپس آگے. میں کہتا ہوں کہ ہمارا سب ہم جو ہیں تینوں بیٹھے ہوں جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا ریکارڈ موجود ہے. یہ کون سی ڈیمانڈ کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ ہمیں ڈیمانڈ کرنے کے بجائے آج سمجھ نہیں بالکل نہیں آ رہے. مجھے آپ نے چیف الیکشن کمیشن کو ابھی جائیں میرے ساتھ چلیں کل، میں ان کو اس کو سامنے لے کے جاتا ہوں سارے پرائم منسٹر کی جو ڈکلیریشن ہے، جو ٹیکس انہوں نے کتنا دیا ہے، ان کے ایسٹ کیا کیا ہیں، وہ ساری چیزیں ڈکلیئر ہیں. وہ کچھ ایسی چیز ہے جو ہمیں بتائیں کہ کون سی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ہم نے ڈکلیئر نہیں کی، جس کا مطلب ہے تو ہم ڈسکوالیفائی ہیں، پھر تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے، رہ ہی نہیں سکتے. یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. ہر جو پبلک آفس جس کے پاس ہوگا، جو پارلیمان کا الیکشن لڑے گا، جو پروونشل اسمبلی کا لڑے گا، جو نیشنل اسمبلی کا لڑے گا، جو سینٹ کا لڑے گا، اس کو اپنے تمام ایسٹ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس نومینیشن پیپر کے وقت سبمٹ کرنے پڑتے ہیں. اور پھر ہر سال جو ہے، ہر سال ہمیں اپنی ریٹرن دینی پڑتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر ربینہ خالد صاحبہ بڑی سینئر سینیٹر ہیں، بڑا مجھے احترام ہے، پیپلز پارٹی کی بہت سینئر لیڈرز ہیں، ان کے پاس ہمارے لیے اگر اس سے علاوہ کوئی چیز موجود ہمارے پاس ہو جو یہ کہیں کہ ان ایسٹ کے علاوہ آپ ہمیں بتائیں تو مہربانی کر کے ہمیں بتا دیں. وہ تو نہیں آپ بتائیں گے نا، وہ بتائیں گے ہمارے پاس ہے. ہم کیوں کہہ رہے تھے جو پاناما لیگ میں پرائم منسٹر صاحب کے دونوں صاحبزادوں کا جو نام آیا تھا، یہ پاناما لیگ کی وجہ سے نہیں آیا. اس سے پہلے انہوں نے خود آ کر پاکستان کے اندر لوگوں کو کہا تھا، لوگ کہتے ہیں وہ کور اپ، بے شک انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ کمپنی ہماری ہیں. ان کے ایسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ میجر ہیں. ان کے بیٹوں کا نہ مجھے نہ ربینہ خالد صاحبہ کو اور نہ صاحب صاحب کو یہ ان کے ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو اگر وہ خود الیکشن لڑیں گے، اگر وہ خود حافظ ہوگا تو وہ ڈکلیئر کریں گے، وہ خود ڈکلیئر کریں گے. اب پاناما لیگ میں تو اگر پرائم منسٹر صاحب کی کوئی آف شور کمپنیز ہوتی اور یہ ڈیمانڈ کی جا سکتی تھی کہ جی آپ کا نام تو وہاں ہے اور آپ نے یہاں ڈکلیئر نہیں کیا، یس یہ بڑی ایلیگیشن ہوتا، اس کی صفائی ہو سکتی تھی. اس میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو نئی بات. یہ انہوں نے کمایا ہے، ان کے بیٹوں نے کمایا ہے، آپ کیوں ان کی سورس آف انکم پوچھتے ہیں، کیوں منی ٹرین کی بات کرتے ہیں؟ یہ وزیر اعظم ہم بتانا چاہتے ہیں لیکن یہ کسی پہلی بات یہ ہے کہ جو برسٹر صاحب نے کہا کہ ان کے ریزولوشن کی بات ہے. پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ جنگلات کی کٹائی ہے اور وہاں کے لوگ کیونکہ مجبور ہیں، وہ ہمیں یونانیمسلی تو کیا میرے خیال میں اگر ہمیں 2 ووٹ بھی وہاں دینے پڑتے تو ہمیں وہاں دینے چاہیے تھے کہ وہاں کے لوگ مجبور ہیں اس چیز پہ کہ وہ درخت کاٹیں. اور درختوں کی جو مطلب جنگلات کی حالت ہے اس میں یہ یونانیمس، اگر ہم ٹھیک ہے اختلاف رائے ضرور رکھتے ہیں لیکن اس حد تک نہیں جائیں گے کہ وہ جو ملک اور قوم کی بربادی کے چیزیں ہوں تو اس میں بھی ہم جو ہیں ان کے راستے کی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں. دوسری بات آپ نے کی الیکشن کمیشن کی. یہ کون سی دیوار ہے جو راستے کی آپ دیوار کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ریت کی دیوار ہے یا کانکریٹ کی دیوار؟ دیوار ہوتی ہے جب بننی ہو پھر بن جاتی ہے. لیکن میں یہ الیکشن کمیشن کی تو میرے خیال میں پاکستان میں اب کوئی بڑی ثانوی سی حیثیت رہ گئی ہے. اب آپ نے بہتر کرنی ہے نا، اب ان کا آ رہا ہے دوبارہ سے آپ نے پک کرنا ہے ان کو. اب میری بات سنیں نا، اب الیکشن کمیشن نے پشاور میں ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے بڑا کلیئرلی لکھا سب کو کہ بھئی آپ جو ہے اس میں ایم این ایز الیکٹڈ نمائندے جو ہیں، سینیٹرز ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں آ سکتے. مطلب الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں لٹرلی
धूल झोंकी जा रही है। तो इसके ऊपर बड़ा क्लियर नोटिफिकेशन था। आज जो आप जलसा हम आए तो आप तरीकाकार बेहतर बनाते ना, मेरी बात तो सुन लेना, ऑपोजिशन ने बैठ मेरी के आप बात तो हुकूमत के सुन साथ- लेना। कैसे मजबूत होंगे कि एक पार्टी का लीडर जो है वो वहां पे यह कहा जाता है कि ये जो है ये जलसा जो है ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि ये इस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं है, ये पनामा लीक्स के ऊपर एक जलसा है, वो किया जा रहा है। और आपने अभी जो मुझे जब मैं आई तो आप क्लिप्स दिखा रहे थे, उसमें उन्होंने वो बाकायदा कैंडिडेट का हाथ पकड़ के बताया कि जी ये हमारा जो है यहाँ का कैंडिडेट है, आम सा कारकुन और कैंडिडेट है, पीछे सब जो है इलेक्टेड MPAs, सेनेटर्स, MNAs खड़े थे। तो जब इस तरह से जो है आप जो खुद किसी इदारे की जब इज्जत नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इदारा जो है वो किस तरीके से मजबूत। मैं इस पैराए में ये बात कर रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन करने की जरूरत नहीं है, तो वो इज्जत या खुद करवाएगा या लोग उसकी इज्जत करेंगे। देयर यू गो, इलेक्शन कमिशन ने अपनी इज्जत करवानी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इतना बड़ा स्टेटस दे रखा है हमने उसको, इंडिपेंडेंट होंगे, गारंटीज होंगी इलेक्शन तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि जब इसीलिए है कि वो इज्जत करवाएं। तो बर वक्त फैसले जब नहीं लेंगे, इस तरह से जब आप उनको कागजों पे कुछ भी लिख के दे दें और वो रख लेंगे आंखें बंद करके कि मैं आपको कहूं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वैसे ये बात मुझे समझ नहीं आती है जब आप बैठ के ऑपोजिशन और हुकूमत बैठ के तय करती है कि हम ये तरीकाकार बनाते, इस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, हमारे सूबे से ये जज होगा, पंजाब में से ये जज होगा, बलूचिस्तान वाले डिसाइड कर ले पार्टी ये हो, तो फिर ये सारा तो फिर इसी तरह की बंदरबांट होगी। फिर तो नहीं शिकायत करेंगे आप लोग। मैं तो शिकायत की बात ही नहीं है ना, मैं आपको कह रही हूं कि जब देखिए रिलेशनशिप, इलेक्शन कमीशन का काम है अपना काम मनवाना और हमारा काम है उनकी बातें जो हमने उनके साथ, देखिए जब एक दोनों पार्टियां काम नहीं कर रही होंगी, मैं अगर बगावत कर लूं कौन जी मैं किसी बात को नहीं मानती, तो फिर इलेक्शन कमीशन लगा रहे, जो भी करता है वो करता रहे। लेकिन ये कि जब मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं, क्या करना है, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? इलेक्शन कमीशन आपको मैंने अभी एग्जांपल दे दिया, आप कहते क्या किए। अब कल तक वो ये है कि इलेक्शन भी हो जाएगा, 12 मई को इलेक्शन है, उसके बाद फिर भुगतेंगे, पेश 3 साल गुजर जाएंगे उसी में। तो ये जब ये तरीकाकार है, ये जब तक ये इस चीज को सीधा नहीं करेंगे आप बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते, कम से कम पाकिस्तान बेहतरी की तरफ। सीधा मीडिया ने तो नहीं करना ना उसको। रुबीना साहब ये कह रही थी नहीं आपने क्यों नहीं मीडिया ठीक करना, मैं मुझे बताएं। पॉइंट करेंगे ना, सीधा तो आप लोग करेंगे ना। मेरा आप लोगों से हमेशा से गिला रहा है। अभी मैंने आपको आते ही फाटा की बात किया, फाटा की जो आज की यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है किसी ने कवर नहीं की, लेकिन सारा दिन आप ये दिखाते रहे कि एक खातून जो है वहाँ पेशावर वाले जलसे में जो है उनके साथ बदतमीजी हुई है और उन्होंने इस रंग की साड़ी पहनी थी, इस रंग के कपड़े पहने थे। लेकिन जो असल मसला है जो कि वहां पे वो बेचारे 20 दिन से बैठे हुए, उनकी किसी ने कोई खबर बनाने की तकलीफ जो है वो नहीं की। एक बात शायद वो ये उनकी तरफ जाऊं, मैंने इनका ख्याल था कि आज चूंकि एक बहुत बड़े लीडर थे पार्टी के, उनको इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता था उसकी वायलेशन नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने पेशावर जाकर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जलसा करके आज इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता था उसको आज इस तरह वायलेट किया कि अब दूसरे किसी के लिए आप क्या रह गए। वज़ीर आज़म साहब भी तो कैंपेन पे ही निकले हुए, नहीं वो किसी हल्के में नहीं तशरीफ, अच्छा हल्के की सियासत नहीं कर रहे, हल्का था, बाई इलेक्शन हो रहा है, बड़ी सियासत, आप ये इस तरफ बिल्कुल बड़ी सियासत कर। जब आप कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं तो उसमें से फिर इसी किस्म के इंस्टीट्यूशंस निकलते हैं। ये इतना इत्तफाक करते हैं। मैं बैरिस्टर साहब को इन सियासी नहीं, मैं आपको फिर लीगल साइड के ऊपर लेके आऊंगा। अली जफर साहब कह रहे थे कि जो कमीशन को हुकूमत ने इख्तियारात दिए हैं वो सिविल नेचर के, वो काम नहीं कर सकता अपना। डू यू एग्री विद हिम? आई डू, बिल्कुल। मैंने तो पहले ही कह दिया कि कमीशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपने ये बात बता दी, लेकिन जो हुकूमत इख्तियारात दे रही वो क्या है? देखिए वो हुकूमत जो इख्तियारात दे रही है वो भी एक मतलब सिविल नेचर की चीज़ों को जो है वो प्रोबिंग, जिस तरह एक सिविल कोर्ट करती है कि जो एविडेंस आपने दे दिया दूसरे ने दे दिया उसी को जज करके मामला कर दिया, अपना खुद से प्रोब करने का या जो एक इन्वेस्टिगेटिव जो 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 इख्तियारात होते हैं वो नहीं है इनके पास। लेकिन उसमें उन्होंने एक्सपर्ट्स की कमेटी का उन्होंने जिक्र किया है। एक्सपर्ट की कमेटी आपको जुबानी मशवरों के अलावा और क्या दे सकती है जब उसके पास इख्तियार ना हो कि वो बाहर ट्रैवल कर सके, इख्तियार ना हो और बाहर से एविडेंस को एड्यूस करना, निकालना और फिर ला कर फोरेंसिकली टेस्टेड एविडेंस आपके सामने कोर्ट में पेश करना। देखें अल्टीमेटली ये चीज़ क्या बनेगी, अगर फ़र्ज़ करें हम बफर से माल देखते हैं कि ये कमीशन बनता है और इस कमीशन के सामने पूरा केस चलता है और वज़ीर आज़म साहब कन्विक्ट होते हैं, ठीक है कि ही इज मतलब डिक्लेयर टू बी अ गिल्टी पर्सन बिफोर द कमीशन ऑन दीज चार्जेस, उसके लिए आपको बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट जो है एविडेंस देना होगा, हाँ, जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो ऑलमोस्ट
स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो क्रिमिनल ट्रायल के बराबर है। क्या आप इन एक्सपर्ट्स की बेस पर पनामा से या दुनिया के बाहर जुरिस्डिक्शन से एविडेंस ला के वहां पे पेश कर सकते हैं? यू कांट, सो दैट्स इट। इसीलिए जो है ऑपोजिशन कह रही है कि ये टीओआरस जो हैं आप इसमें अमेंडमेंट्स करके बेहतर टीओआरस बना के भेजें। बेहतर होने चाहिए, लेकिन बेहतर के बाद फिर वही सवाल पैदा होता है कि चले बेहतर से बेहतर टीओआरस भी आप दे दें, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? एक फॉरेन जुरिस्डिक्शन में आप कैसे जाएंगे जब पनामा आपको विलिंगली एविडेंस ही ना दे? पनामा अगर दे भी दे तो बाकी जुरिस्डिक्शन जहां से पैसे गए हैं, देखें ये सारा मनी ट्रेल को आपने फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक के पास चले जाएं, दुबई में चले जाएं या लंदन में चले जाएं कि आप बताएं जी ये पैसे आए, वो आपको इन्फॉर्मेशन वो रिफ्यूज कर देंगे। उसकी वजह ये है कि मुझे खुद, मैं नैब का प्रोसिक्यूटर रहा हूं, हमने खुद कई इन्वेस्टिगेशन ऐसी की हैं अमेरिका में, सिंगापुर में, हम मुख्तलिफ बैंकों को मिन्नतें कर करके मार के हमें एविडेंस दें, हमारा ट्रायल चल रहा है, दे रिफ्यूज। एक ही कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑन ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम का एक कन्वेंशन है, उसी का एक फ्रेमवर्क है, लेकिन उसी फ्रेमवर्क में भी जब तक एक मेंबर स्टेट ना चाहे, वो कंसेंट ना दे और वो चाहे ना कि आप एविडेंस शेयर करें, आप उससे कुछ नहीं कर सकते। सैफ साहब, अगर ये हम सारा प्रोसीजर फॉलो कर भी ले, लीगल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर भी ले, आपके ख्याल में ये 6 महीने का काम है, साल का काम? ये कई सालों पे मुहित इन्वेस्टिगेशन होगी और कमीशन को कई साल बैठना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, इसका मतलब है कि इस वक्त जो रुबीना खालिद साहिबा बात कर रही थी कि ऑपोजिशन और हुकूमत जिस मामले में इंगेज्ड है और जो मीडिया जो कर रहा है वो ट्रक की बत्ती के साथ पीछे लगे हुए हैं, मैं वही बात कर रहा हूं कि देखें इस इशू को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके पोलिटिसाइज कर दिया गया। हाँ, ठीक है, और यही इसका ड्रॉबैक है कि इसमें से जो गिल्टी लोग हैं वो निकल जाएंगे। लेकिन दैट डजंट मीन कि वजीर आजम साहब जो हैं वो पार्लियामान में ना आए और अपने अहसासों और गोशवारों के हवाले से तफसीलात ना जमा करवाएं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ जाता है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।